السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللہم اشرح صدورنا للاسلام وزین اخلاقنا بالقرآن ونور قلوبنا بالقرآن۔ تو آج الحمدللہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 5 تا 7 دو آیات کا آج انشاءاللہ ہم ترجمہ اور تشریح اور تجوید بھی انشاءاللہ کریں گے۔ تو کل کا جو ہمارا لیسن تھا، یاد ہے کیا پڑھا تھا ہم نے؟ ذالک الکتاب لا ریب، یعنی کتاب کے منزل من اللہ ہونے میں، اللہ کی طرف سے اتاری گئی کتاب کے بارے میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ دوسری بات کہی گئی کہ یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ متقی پرہیزگار کون ہوتے ہیں؟ آگے ان کی 6 نشانیاں، کتنی 5 ہیں کہ 6 ہیں؟ 6 نشانیاں بتائی گئی ہیں متقین کی، مومنین کی۔ متقین کی 6 نشانیاں بتا کے کہا گیا کہ وہ غیبی امور پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ پھر جو آپ کی طرف قرآن نازل کیا گیا اس پر بھی ان کا ایمان ہے، اور جو آپ سے پہلے آسمانی کتابیں نازل کی گئی ان پر بھی ان کا ایمان ہے، اور وہ قیامت پر بھی یقین رکھتے ہیں، آخرت پر ان کا یقین ہے۔ اور جب پھر ساتھ ہی ایک سرٹیفکیٹ دے دیا، ٹھیک ہے؟ اور وہ جو سرٹیفکیٹ ہے، آپ بلیو کریں، مجھے اور آپ میں سے کسی کو بھی اگر وہ سرٹیفکیٹ مل جائے تو اس سے زیادہ کوئی خوش قسمت نہیں ہو سکتا۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ اور آج کے لیسن میں جو تذکرہ ہوگا وہ کافرین کا ہوگا۔ کل میں نے ایک مومنین کی ڈیفینیشن بتائی تھی، جو دل سے بھی اقرار کرتا ہے اور زبان سے بھی اقرار کرتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، دونوں کو زبان سے بھی تسلیم کرتا ہے اور دل سے بھی کرتا ہے، اپنے جوارح سے بھی کرتا ہے، کر کے دکھاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے مومن۔ اور آج ہم جو تذکرہ پڑھیں گے وہ کافرین کا ہوگا۔ تو یہ آیت نمبر 6 ہے، ان الذین، ان، کل میں نے الف لام میم کے بارے میں بتایا تھا کہ یہ میم جو ہے یہ میم مشدد ہے، 2 مشدد حروف ہیں جن کے اوپر غنہ کیا جاتا ہے، میم مشدد اور نون مشدد۔ اب ان، کل ہم نے میم مشدد پڑھا، آج ہمارا نون مشدد ہو جائے گا۔ ان کی نون مشدد ہے، یعنی اس کے اوپر شد ہے، تو یہاں ہم غنہ کریں گے، ان الذین، ذال نرم حروف میں سے ہے، جو کہ ہم تجوید کا جو ہمارا لیسن ہوگا اس میں بھی ہمارا سا آئے گا۔ آج سا کا لیسن ہم انشاءاللہ تجوید میں بھی پڑھیں گے۔ ان الذین کفروا، کفروا، را موٹا پڑھیں گے، کفروا، اور اس کو لمبا کریں گے کیونکہ واو اور الف آگے ہے تو یہ جمع کی نشانی ہے۔ ان الذین کفروا سواء علیہم، علیہم، یہاں نون کے اوپر اخفا کریں گے، ذر، ذا نرم اور را کو موٹا پڑے، ذر، ذر، انذرتہم ام لم تنذرہم، یہ زیر را کو باریک کریں گے، را کے نیچے زیر آ گئی ہے را سے پہلے والے حرف کے نیچے، تو اس لیے اس کو باریک کریں گے۔ تنذرہم لا یؤمنون، ختم اللہ، خا کو، خا موٹے حروف میں سے بھی ہے اور حروف حلقی بھی ہے، میم لفظ اللہ سے پہلے اگر زبر آ جائے یا پیش آ جائے تو اس لفظ اللہ کو پر کر کے پڑھیں گے، موٹا کر کے پڑھیں گے۔
ختم اللہ علی قلوبہم قلوبہم وعلی سمعہم سمعی عین کو حلق سے سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ غین کو موٹا کریں گے اور غین حروف حلقے میں سے بھی ہے غشاوۃ و لپس جب واؤ کو ادا کرتے تو لپس کو گول کرتے ہیں غشاوۃ ولہم عذاب عذاب یہاں ہم نے ایک قاعدہ پڑھا تھا اظہار کا ٹھیک ہے اظہار کا پڑھا تھا نا اظہار تو عذاب عظیم بن پہ ہم اظہار کر رہے ہیں عذاب عظیم اور بن پہ اظہار اس لیے کیا کہ آگے حروف حلقی عین آ گیا ہے ٹھیک ہے جب دو زبر دو زیر دو پیش کے بعد حروف حلقے میں سے کوئی 6 میں سے کوئی ایک بھی آ جائے گا تو وہاں اظہار ہوگا اور اگر حروف حلقی میں سے کوئی نہیں ہے تو پھر وہاں پر اخفا ہوگا عذاب پھر پڑھنا تھا یہاں عذاب پڑھیں گے آگے حروف حلقی عین آ گیا عذاب عظیم غا موٹا ہے عظیم تو یہ تھے ہمارا تجوید کا پورشن جی اب آج ترجمہ لفظی ترجمہ دیکھیے ان بے شک الذین جن یا بے شک وہ لوگ ٹھیک ہے کفروا کفروا کفر کیا آگے واو اور الف آ گیا تو سب نے کفروا کفر کیا سب نے سواء برابر ہے علی پر ہم ان پر کیا ٹھیک ہے یہاں ہم ایک اور معنی یعنی کہ آپ کو سمجھا دیا جائے گا یہاں پر کہ جو ہے نا یہاں پر کیا بھی ہوتا ہے خواہ بھی ہوتا ہے خواہ یعنی ہم جیسے کوئی بات کرتے ہیں نا کہ خواب یہ کر لیں خواب وہ کر لیں بات کرتے ہیں نا خواہ تو خواب یہ کریں یا وہ کریں تو وہ ایسا نہیں ہو سکتا پاسبل نہیں ہے کا معنی کیا بھی ہوتا ہے اور جب آگے لم آ جائے ام آ جائے انذرتہم ام لم آ گیا یہاں پر اسی لائن میں اسی آیت میں آگے کیا آ جائے ام آ جائے حمزہ کے بعد والے حرف پر نہیں اسی لائن میں اسی آیت میں اگر ام آ جائے تو اس ام کا ترجمہ ہم خواہ میں کر دیں گے جی بات سمجھ میں آ گئی کیا لفظی میں وہ والا ترجمہ بتا رہی جو ہم عام طور پر کرتے ہیں کیا انذرتہم اندر ڈرائیں تا آپ ہم انہیں ام یا لم نہ تنذر آپ ڈرائیں انہیں لا نہیں یؤمنون وہ سب ایمان لائیں گے کیا آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان تو ہم جب بات کریں گے تو کیا تو نہیں بولتے نا ہم کہتے ہیں کہ یہ کام خواہ یہ کر لیں یا وہ کام کر لیں انہوں نے ایسا نہیں کرنا خواہ ڈرائیں خواہ نہ ڈرائیں نہیں بات تو یہاں جملے میں دیکھیں نا یعنی کہ موقع کے مناسبت کی وجہ سے یا مناسبت کے لحاظ سے ترجمہ کیا جاتا ہے تو یہاں ام کا معنی کیا نہیں یہاں کریں گے کیا کریں گے خواہ کریں گے خواہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں اب لفظی ترجمہ سے ہم با محاورہ کی طرف آ جاتے ہیں ان الذین کفروا سواء کافروں کو آپ کا ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہے سیدھی سی بات ہو گئی نا اب یہاں ترجمہ کریں بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا برابر ہے ان پر بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا برابر ہے ان پر یعنی کافر لوگوں پر برابر ہے کیا انذرتہم خواہ آپ انہیں ڈرائیں ام لم تنذرہم یا آپ انہیں نہ ڈرائیں لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے ٹھیک ہو گیا یہاں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کا تذکرہ کرنے کے بعد اہل کفار کا تذکرہ کر دیا اب پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کو یہ کہا گیا کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں برابر ہے وہ کیا کہتے ہیں ایک مثال ہے کہ بھینس کے سامنے بین بجانا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا بالکل ایسے ہی کفار کے سامنے وعظ و نصیحت رکھنا ان کو سامنے تلاوتیں کرنا ان کے سامنے جس طرح سے مرضی ان کو بتایا جائے پڑھایا جائے سکھایا جائے ڈرایا جائے اور کئی ہمارے
اب دعا کیا کریں ہم سب کے بچوں کو اللہ ہدایت نصیب فرما دے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے دل کا سکون بنا دے، اور یہ جب بنیں گے جب ہم بھی اللہ کے ہو جائیں گے اور ہمارے بچے بھی، ہم انہیں بھی اللہ کی طرف لگا دیں گے. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے ایک یہ دعا کیا کرے. ابھی میں نے کہا نا کہ اللہ ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے، اللہ تو اپنا اور اپنے رسول کا فرما بردار بنا دے. جب ہمارے بچے اللہ اور اللہ کے رسول کے فرما بردار بن جائیں گے تو یقین جانیے وہ جو اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار ہے وہ ماں باپ کا آٹومیٹیکلی فرما بردار بن جاتا ہے. تو آج سے مجھے اور یہ دعا بدلنی ہے کہ یا اللہ ہم سب کے بچوں کو اپنا اور اپنے رسول کا فرما بردار بنا. جی، تو یہاں کفار کا تذکرہ کیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش تھی کہ ہر کوئی مسلمان ہو جائے، اور اسی حساب سے آپ کوشش بھی کرتے تھے، بعض و نصیحت بھی کرتے تھے، سمجھاتے بجھاتے بھی تھے. جن والدین کی اولاد نافرمان ہے، والدین نصیحتیں نہیں کرتے، کتنا سمجھاتے ہیں، کتنا پریشان ہوتے ہیں، اور کس وجہ سے کہ سیدھے راستے پر آ جائیں. تو وہ اللہ کے نبی ایمان والوں سے یعنی کتنا سب لوگوں کو بلکہ ایمان کی طرف لانے کے لیے کتنی کوشش کرتے ہوں گے. اور دین اسلام ایسے نہیں پھیل گیا کہ بغیر کوشش کے ہی ہم سارے مسلمان ہو چکے ہوئے ہیں. یہ بڑی محنتوں کے ساتھ پھیلا ہے. یہ دین اسلام جو پھیلا ہے بڑی محنتوں کے ساتھ. جس نے یہ باغ لگایا تھا نا، بڑی قربانیاں بھی دی ہیں، بڑی کوششیں بھی کی ہیں، بڑی محنتیں کی ہیں. پھر جیسے 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 لوگ اسلام کو قبول کرتے گئے، صحابہ کرام آپ پوری ان کی زندگیاں پڑھ لیں، کتنی تکالیف آئی ہیں دین کے معاملے میں، دین کے راستے میں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش بھی تھی، کوشش بھی اسی حساب سے کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان ان کے نصیب میں ہے ہی نہیں. ہر بندہ تو ایمان والا نہیں بن سکتا. یہ وہ چند مخصوص لوگ ہیں کافر. اللہ کہتے خواہ انہیں ڈرائے نہ ڈرائیں ایمان نہیں لائیں گے. کیوں؟ ختم اللہ علی قلوبہم. ختم کا مطلب ہوتا ہے مہر. ختم کا مطلب کیا ہے؟ مہر. اچھا پیچھے جو ہے نا کفرو، ہم لفظ کفر عام طور پر عام زبان میں ہم بولتے ہیں کفر، جنہوں نے کفر کیا، یعنی کافر وہ ہے ہی کافر. کافر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو بات نہیں مانتا. کبھی کبھی ماں بھی اپنے بچوں کو کافر کہہ دیتی ہے، تو ہے ہی کافر. کبھی بہن بھائی رشتہ دار بھی ایک دوسرے کو کہہ دیتے ہیں کہ وہ تو بڑا کافر ہے. کافر کا مطلب وہ انکاری ہے نا. کافر کا مطلب وہ نہیں ہوتا جو دوسرے کافر ہیں. کافر کا مطلب، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بات نہیں مانتے تھے وہ انکاری تھے، وہ کافر تھے. تو آج ہماری اگر کوئی بات نہیں کہتے تو کہتے تو ہے ہی کافر. فلانے کی بات، اچھا اس کی تو بات ہی نہ کرو، وہ تو ہے ہی پکا کافر. کسی پر کفر کا فتویٰ مت لگایا کریں. تو کفر انکار کرنا، کفر کرنے والے کو کفار کہا جاتا ہے. اور آگے دیکھیں سوا کا مطلب برابر. سوا ہم عام زبان میں ہم استعمال کرتے ہیں کیا؟ مساوات کرتے ہیں نا، برابر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی مساوی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کو مساوی حقوق دیے ہیں، برابر کے. اور اسی طرح سے یومنون، پہلے بھی ہم کئی بار پڑھ چکے ہیں، یومنون امن، ایمان، مومن. ٹھیک ہے، یہ سارے اس کے اندر سے نکلے ہیں. اور آگے ہے آج کا ہے ہمارا ختم. ختم کا مطلب اللہ نے ختم دیتا ہے. ختم اللہ. ایک بار ایک اسٹوڈنٹ تھا، ہم اوپر مدرسے میں پڑھتے تھے، وہ نیچے مسجد میں تھا، تو تقریر کر رہا تھا. جمعرات کو لڑکیوں کی بھی تقریریں ہوتی تھی، لڑکوں کی بھی ہوتی تھی، اس طرح سے پروگرام بچوں کو ٹریننگ دینے کے لیے. تو کہتا ہے ختم اللہ، اللہ نے ختم دیا ہے، اللہ نے مہر ختم دیا اللہ نے. تو اصل میں وہ بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ لوگ یہ یہاں سے دلائل لیتے ہیں کہ جی دیکھیں قرآن میں ہے، جی کہاں ہے قرآن میں ہے ختم اللہ، اللہ نے ختم، پورا نہیں پڑھتے. یہ جاہل قسم کے لوگ جو نا اب جہاں بھی غلط طویلیں کریں گے وہ وہاں ایسی کریں گے، پوری آیت نہیں سمجھیں گے، بس لفظ اپنا مطلب کا نکال لیتے ہیں. آج کے مولوی بھی ایسے کرتے ہیں. ختم اللہ، جی اللہ نے ختم دیا ہے. اب ختم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مہر. جیسے ختم الرسل، ختم الانبیاء، خاتم النبیین. ٹھیک ہے، مطلب کیا ہے؟ نبیوں کا اینڈ کرنے والا، نبیوں کا اختتام، یعنی جہاں پر آخری، یوں سمجھے کہ موتیوں کی آخری
موتی کی لڑی کا آخری موتی، جہاں تسبیح ختم ہو جائے، آگے موتی پرونا ختم ہو جائے، جہاں آ کے بند لگ جائے، گرا لگ جائے کہ جی اب یہاں سے کوئی موتی نہیں گزرنا. تو نبی 1,00,000 کم و بیش 24,000 آئے. آخری جو نبی جہاں پر اختتام ہوا نبوت کا، وہاں پر ختم لگ گیا، مہر لگ گئی، ختم الرسل. تو یہاں ختم مہر لگا دی اللہ نے. علا پر، قلوب دل، ہم ان کے دلوں پر، وعلا اور پر، سم کان، سما، ہم ان کے. اب قلوب قلب، امراض قلب، فلانا بندہ امراض قلب کا شکار ہے، دل کا مریض ہے اور قلبی بیماری ہے اس کو. اسی طرح سماعت، قوت سماعت، سننے کی طاقت، یا آلہ سماعت لکھا ہوتا ہے نا، یا یہاں سے آلہ سماعت، یہاں آلہ سماعت دستیاب ہے. ٹھیک ہے، آلہ سماعت سننے کا آلہ. جو ہم بہت سے ورڈ عربی کے ہم اپنی اردو زبان میں، انگلش میں تھوڑے کرتے ہیں، ہم اردو زبان میں، پنجابی میں ہم استعمال کرتے ہیں آلہ سماعت. اور اسی طرح سے وعلا ابصارہم، اور ان کی آنکھوں پر. ابصار دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے بصیرت اور ایک ہوتا ہے بصر. بصر بصیرت. ہماری ایک باجی اللہ تعالیٰ جہاں بھی ہے ان کو شفائی کاملہ عاجلہ عطا فرما دے، اگر وہ زندہ ہیں تو وہ اکثر بچیاں شور کرتی تو انہیں کہا کرتی تھی بصیرت دیاں کھوئیاں ہوئیاں. بصیرت عقل کی کھوئی ہوئی. بصر آنکھ کا دیکھنا، بنائی. بصیرت دل کی بنائی، مطلب دل کا دیکھنا. تو بصر اور بصارت میں فرق. اور یہاں اللہ کہتے ہیں وعلا بصار، ان کی بصر پر، ابصار آنکھوں، بصر کی جمع ابصار ہے، ان کی آنکھوں کے اوپر کیا کر دیا ہے؟ غشاوہ. اچھا، قلب اور سم پر ختم لگا دیا، یعنی دل اور کانوں پر مہر لگا دیا اور آنکھوں کے اوپر پٹی چڑھا دی، پردہ ڈال دیا. غشاوہ پردہ. اب آپ دیکھا جائے تو غشاوہ کا لفظ بھی ہم اپنی زبان میں بولتے ہیں. آتا ہے کسی کو؟ غشی طاری ہو جانا. غشی طاری ہو جاتی تو عقل پہ پردہ پڑ جاتا ہے. ایسے ہی ہے کہ نہیں ہے؟ عقل پہ پردہ پڑ گیا جب غشی طاری ہوتی ہے. کہتے فلانے تے غشی طاری ہو گئی، مطلب بے ہوش ہو گیا. تو غشاوہ پردہ. وَلَهُمْ، اور ان کے لیے عذاب ہے عظیم، بڑا. اچھا جی، یہ چند جن کے دلوں پر اور کانوں پر مہر لگ گئی اور آنکھوں پر پردہ پر چڑھا دیا، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ ابو جہل چچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور ابو لہب اور اس طرح کے لوگ. ورنہ آپ کی دعوت و تبلیغ سے بے شمار لوگ مسلمان ہوئے، حتیٰ کہ پورا جزیرہ عرب اسلام کے سایہ عاطفت میں آ گیا. پورا جزیرہ عرب آہستہ آہستہ. لیکن جن کے دلوں پر کانوں پر مہر لگ چکی تھی اور آنکھوں پر پردہ پڑ چکا تھا، وہ لوگ ایمان نہیں لائے. اور اب ان کی جو وجہ تھی وہ کیا تھی؟ کس وجہ سے وہ ایمان اللہ نے کہا کہ یہ نہیں لائیں گے؟ ٹھیک ہے، اس وجہ سے کہ ان کے لیے دردناک عذاب کیوں ہے؟ یہ ان کے عدم ایمان کی وجہ سے یہ سزا دی جا رہی ہے کہ ڈرائیں نہ ڈرائیں. فرسٹ تو انہوں نے ایمان نہیں لانا، بات پکی ہو گئی. ایمان نہ لانے کی وجہ سے آپ ڈرانا نہ ڈرانا کوئی ان پہ کام اثر نہیں کرے گا. پھر اس کے بعد کفر اور معصیت، نافرمانی کے مسلسل ارتکاب کی وجہ سے. مومن بھی غلطیاں کرتا ہے، مسلمان بھی غلطیاں کرتا ہے، لیکن غلطی ہو جاتی فوراً معافی بھی مانگ لیتا ہے. غلطی ہو جاتی ہے، نادم بھی ہو جاتا ہے، شرمندہ بھی ہو جاتا ہے. اور پاک پیغمبر نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ کل ابن آدم خطاء، ابن آدم سارا کا سارا خطا کار ہے. ان میں سے بہترین کون ہے؟ جو وخیر الخطائین التوابون. بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں. اللہ کو توبہ کرنے والا بڑا پسند ہے. یعنی کہ مسلمانوں سے غلطیاں نہیں ہوتی ہیں لیکن وہ معافی مانگ لیتے ہیں. چونکہ کافر غلطی کرتا ہے تو مسلسل کرتا ہے اور اس میں معافی نہیں مانگتا، اس کا اللہ پر ایمان ہی نہیں ہے. تو اس وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں سے حق قبول حق کی استعداد جو تھی، جو طاقت تھی، وہ ختم کر دی. ان کے کان حق بات، کان موجود ہیں، ہر بات سنتے ہیں. یہ نہیں کہ ان کے کان سنتے نہیں ہیں،
کان حق بات سننے کے لیے آمادہ نہیں ہے، اور ان کی نگاہیں ہیں کائنات میں پھیلی ہوئی رب کی نشانیاں دیکھنے سے محروم ہے۔ ہر چیز دیکھتی ہیں لیکن انہیں رب کی نشانیاں کائنات میں پھیلی ہوئی نظر نہیں آتی، تو اب وہ ایمان کس طرح لا سکتے ہیں؟ ایمان تو انہی لوگوں کے حصے میں آتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو صحیح استعمال کرتے ہیں اور ان سے معرفت حاصل کرتے ہیں۔ تو اس کے برعکس لوگ تو اس حدیث کا مصداق ہیں جس میں بیان کیا گیا کہ مومن جب گناہ کر بیٹھتا ہے تو اس کے دل میں سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، اگر وہ توبہ کر کے گناہ سے باز آ جاتا ہے تو اس کا دل پہلے کی طرح صاف شفاف ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ مومن تو گناہ نہیں کرتا ہے لیکن توبہ کر لیتا ہے، اگر وہ توبہ کی بجائے گناہ پر گناہ کرتا جاتا ہے تو وہ سیاہ نقطہ پھیل کر اس کے پورے دل پر چھا جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی وہ زنگ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، سورۃ مطففین، یہ آیت نمبر 14 ہے۔ یعنی ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، ان کے غلط کاموں کی وجہ سے، ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا ہے۔ اسی کیفیت کو قرآن نے ختم یعنی مہر لگانے سے تعبیر کر دیا ہے، جو ان کی مسلسل بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ اور ایک اسی طرح کہا گیا بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر مہر لگا دی۔ یہ سورۃ النساء آیت نمبر 155 میں کہا ہے، اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ تو یہ تھا کفار کا تذکرہ۔ کافر کون ہوتا ہے؟ کافر کی ڈیفینیشن، کافر کی تعریف، جو زبان سے لا الہ الا اللہ کا انکاری تو دل سے بھی انکاری ہے۔ وہ سب کو بظاہر سب کو نظر آتا ہے کہ نہ دل سے مانے نہ زبان سے مانے، اور مومن دل سے بھی مانے زبان سے بھی مانے۔ کافر کون ہوتا ہے؟ جو دل سے بھی نہ مانے زبان سے بھی نہ مانے، صاف انکار کر دے۔ تو ایسے بندوں سے، یعنی جو دل اور زبان سے نہیں مانتے، ایسے بندے کا سب کو پتہ ہوتا ہے نا، تو یہ اتنا خطرناک ثابت نہیں ہوتا۔ اس کے بعد جو تذکرہ ہو رہا ہے نا، منافق کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور وہ منافق سب سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ ہمارے اپنے رشتوں میں مثال لے لیجئے، کچھ ایسے لوگ ہیں جن سے ہمارا بول چال نہیں ہوگا، ہمیں پتہ ہے نہ یہ دل سے ہمیں قبول کرتے ہیں نہ زبان سے قبول کرتے ہیں، اور ہم اپنے دل کی بات، دل کا بھید انہیں نہیں کبھی بھی بتاتے، ہمیں پتہ ہوتا ہے۔ ہم بہت سے اپنے راز ان سے چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ اگر انہیں پتہ چل گیا تو وہ کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے۔ کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جو کہ زبان سے بڑے میٹھے ہوتے ہیں، بڑی بظاہر بڑی محبت اور بڑا پیار اور بڑی چاہتے کرنے والے ہوتے ہیں، جان بھی حاضر ہے، لیکن دل سے چھریاں چلا رہے ہوتے ہیں، بغل میں چھری منہ میں رام رام، ٹھیک ہے۔ تو کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں، ہم ایسے لوگوں کے سامنے جو زبان کے منہ کے میٹھے ہوتے ہیں، ہم ان کے سامنے اپنے بہت سے راز رکھ لیتے ہیں، وہ آگے آگے کر کے تو ہمیں نقصان پہنچا دیتے ہیں۔ تو آگے ان کا تذکرہ ہوگا جو اسلام میں منافق تھے۔ جی، تو یہ تھا ہمارا تذکرہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔